نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 چیزوں میں خوشحالی پوشیدہ ہے، زندگی میں خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ محترم ناظرین، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے، خوشیاں اور مسکراہٹیں نہ آئیں؟ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا ہی یہی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 چیزوں کو زیر بحث لائیں گے، ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ یہ 7 چیزیں جو میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں کو یا ان میں سے کچھ کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی سکھی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں، یہ 7 کام کرنے سے گھر میں، زندگی میں، اولاد میں، رزق میں اور کاروبار میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دکھ بھری زندگی، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبی زندگی، قرض کے بوجھ تلے گزرنے والے دن، مرجھائی ہوئی زندگی ہری بھری اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ 7 کام، وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر کروں جن کے کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، اس سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو ان 7 چیزوں کے علاوہ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے معمول کے کاموں میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے چند ہفتوں بلکہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی نظر آئے گی۔ آپ خود اس تبدیلی کا اندازہ اور معجزہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اپنے روپے، پیسے، مال و متاع یا زیورات کو چھپا کر رکھا کریں۔ ہر اس چیز سے اس کا ذکر نہ کیا کریں۔ اپنی خوبیاں، اپنی اولاد کی خوبیوں کو اور ان کی کامیابیوں کا کسی سے ذکر نہ کیا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کسی سے قرض نہ لیا کریں، کیونکہ قرض انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور اگر قرض وقت پر نہ لوٹایا جائے تو شرمندگی الگ اٹھانا پڑتی ہے۔ اپنے اخراجات کو کم کریں، روکھی سوکھی پر کچھ دن اکتفا کریں۔ جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفایت اور سوچ سمجھ کر کریں، بلکہ جتنا خرچ آپ کے پاس ہو اس میں سے کچھ بچا لیا کریں تاکہ مشکل وقت میں وہ بچایا گیا پیسہ کام آ سکے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہر کام کا پہلے انجام سوچ کر شروع کیا کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور سلف صالحین کی زندگی کے احوال کو کثرت سے پڑھا کریں، ان کی قناعت، تواضع اور سادہ طرز زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ جس طرح وہ نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے تھے، ان کے اسوہ پر نظر ڈالیں، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ دنیاوی حیثیت سے جو لوگ آپ سے کم تر ہیں ان کو دیکھا کریں، نہ کہ ان کو جو مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہوں۔ ہر وقت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کریں، بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور شکر کیا کریں۔ یہی چیز اللہ کو اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ اللہ پاک کے سوا کسی انسان سے کوئی امید نہ لگایا کریں، اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کریں کہ فلاں جگہ سے، فلاں انسان سے مجھے کوئی فائدہ دے گا۔ بس اللہ سے لگاؤ لگائے رکھیں، اور اس عقیدے پر جمے رہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو سب میرے کام ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچیں کہ آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئیں اور
اور کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، اب ہم ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ 7 چیزوں میں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا موبائل فون سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سب طرح سے آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے نماز ادا کرنا۔ 5 وقت باجماعت وقت پر نماز ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، کیونکہ ہر مسلمان عاقل مرد اور عاقل عورت پر دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ جو انسان نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جائے، کبھی کوئی نفع نقصان رنج و غم پیش آئے، تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ چوتھی چیز ہے مجبور کی مدد کرنا۔ کسی انسان نے آپ کے آگے اپنی کوئی ضرورت بتائی ہے، کوئی مجبوری پیش کی ہے، تو جتنا آپ کے لیے میسر ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہو، اس کے مطابق اس بے بس اور مجبور کی ضرور مدد کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ 5ویں چیز گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی صفات بھی پاک ہیں، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ویسی ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے اس کی منشا ہوتی ہے۔ انسان سے گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں گناہ کر کے اکڑ جانا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگیں، تو اللہ پاک نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ زندگی کو آسان اور خوشحال بھی بنا دے گا۔ گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ چھٹی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا۔ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کو ملتے جلتے رہنا، ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو انسان عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ 7ویں چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا اور شام کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھنا۔ جو لوگ اپنے معمول میں ان 2 سورتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتے ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، گناہ چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ، سب سے بچتے رہا کریں۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً دل سے شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے توبہ کر لیا کریں۔ ہر وقت مال کی محبت، عزت اور شہرت کی تمنا بھی نہ رہا کریں۔ کبھی کسی سے جھگڑا اور تکرار نہ کیا کریں۔ ہر بات اور ہر کام میں شریعت اور سنت کی پابندی کا خیال رکھا کریں۔ امیروں کے پاس کم بیٹھا کریں، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو دین اور دنیا کا فائدہ پہنچاتے رہا کریں اور ہرگز کسی کو نقصان نہ پہنچایا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کاموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔